السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ارشد شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ انیشیل انویسٹیگیشن کے تحت ارشد شریف صاحب ایک گاڑی میں جا رہے تھے اور روڈ بلاک تھی، اور روڈ بلاک کی بنیاد پر انہوں نے شاید اس روڈ کو وائلیٹ کیا یا وہ اس روڈ سے نکل کے کہیں اور جائیں لگے۔ اس دوران وہاں کی پولیس نے فائر کیا اور وہ اس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ ظاہر ہے کہ بہت ہی اس پولیس کا جو نیروبی پولیس تھی یا کینیا کے پولیس تھی، اس کا یہ ایکٹ بہت ہی غلط تھا کہ اگر کوئی روڈ بلاک تھا اور روڈ بلاک سے ہٹ کر جا رہا تھا تو آپ کے پاس بہت سے ریسورسز تھے، آپ کسی طرح اس کے ٹائر پہ، جس طرح کہا جا رہا ہے ٹائر پہ بس کر سکتے تھے، آپ کوئی اور طریقے سے روک سکتے تھے، آپ گاڑی فالو کر سکتے تھے، تو یا آپ کچھ ایسے اور حکمت عملی بھی کر سکتے تھے، لیکن اسٹریٹ اوے آپ نے فائر کیا اور آپ نے ایک قیمتی جان لے لی، اور وہ بھی سر پہ گولی ماری۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ٹارگٹ سے کلنگ کیا۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک کام کیا نیروبی پولیس نے، اور بہرحال ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کرائم بہت ہے، کرائم ریٹ بہت ہے، اور اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ وہی گاڑی ہے جو کڈنیپنگ ہے، جس میں بچے کڈنیپ کیے جا رہے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں انفارمیشن یہ ہوگی کہ جی یہ بہت اسلحہ کے ساتھ ہوں گے، تو انہوں نے شاید دوسرے میجرز نہیں لیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب پتہ چلیں گی؟ جب پاکستان کی حکومت، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کے صدر سے بات کی، اتنا اہمیت دی گئی ہے اس کیس کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک فیملی، ایک بچے کا باپ، ایک بہن کا بھائی، ایک آپ کے ماں کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب کینیا اس کی کیا ارجانہ دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ پولیس کو سسپینڈ کرے گا، لیکن اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو غلاظتیں میڈیا میں بانٹی جا رہی ہیں، جو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس شر اور فتنہ پھیلانے کے لیے، میں نے بتایا تھا کہ کل جو ہے وہ شیخ رشید نے جو کہا ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو تو گرفتار کرنا چاہیے، اس شخص کے منہ کو بند کرنا چاہیے۔ وہ اس واقعے کو چھوڑیے، وہ کبھی کہتا ہے کہ جی میں پارلیمنٹ کو آگ جلا دوں گا، اکساتا ہے وہاں جلسوں میں، کبھی وہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ کے پاکستان کو آگ جلا دوں گا، نعوذ باللہ، کبھی یہ کہتا ہے کہ جناب نکلو، مارو، قتل کرو، بارو، جلا دو۔ مثلا آخر آپ لیڈر ہیں یار، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ اس ملک کی حکومت کا کئی دفعہ حصہ رہے ہیں، وزارت میں رہے ہیں، آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی خانہ جنگی ہو جائے گی، عمران کو نال کیا کہ ہم ملک کو ایسا کر دیں گے، جام کر دیں گے، لوگ جو ہے نا وہ خون خرابہ کر دیں گے، اس قسم کی سٹیٹمنٹ یہ شخص دیتا ہے۔ تو حکومت اور عدالت اور ادارے اس کا نوٹس لیں اور اس کو سخت سزا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باضابطہ ایک سیاسی مہم کے تحت ایک دوسرے پہ غلاظتیں پھینک رہے ہیں۔ ایک بندہ چلا گیا، اس کے اوپر سرکاری لیول پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سرکاری لیول پر ایک ملک کی اسپوکس پرسن، ایک ملک کی پولیس کا سربراہ، وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس غلطی کا وہ مان رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی غلطی میں ہم نے مار دیا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کبھی قتل کہہ رہے ہیں، کبھی مرڈر کہہ رہے ہیں، کبھی اس کو کسی چیز سے جوڑ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں اب تک کی جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وزیر اعظم نے صدر سے وہاں بات کی ہے، اور صدر نے اس سلسلے میں وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ اس کی بالکل انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور پاکستانی حکام بھی اس بات کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں کہ آیا ارشد شریف کینیا میں کیوں آئے تھے، کیا وجہ تھی، کس کے ساتھ آئے تھے، کس کے کہنے پہ آئے تھے، اور کیا واقعی ان کے پاس ویزا کسی ملک کا نہیں تھا، کیا وہ انگلینڈ میں نہیں ٹھہر سکتے تھے، کیا وہ اسائلم نہیں لے سکتے تھے، کیا یو اے ای کا ویزا ختم ہونے کے بعد وہ لندن گئے تھے تو وہاں رک نہیں سکتے تھے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو ظاہر ہے ارشد شریف تو اب اس دنیا میں رہے نہیں، لیکن انویسٹیگیٹڈ ادارے جو حکومت ہے وہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تاکہ صحیح صورتحال میں پتہ چل جائے۔ دوسری طرف کینیا کی حکام جو ہیں وہ اتنے ہائی لیول پر یہ انکوائری ہو رہی ہے کہ ان کے حکام اب یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آیا پولیس جس نے مارا ہے کیوں مارا ہے، کیا سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ جو ہے وہ آپ کے ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا تاکہ اس کی جان محفوظ رہتی، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر جو آپ نے اتنا بڑا
سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کا ذمہ دار اصل میں کون ہے، تو یہ فائنڈنگز اینڈ فیکٹس ساری چیزیں انکوائری ہو رہی ہیں. تو اس وقت تک ہمارے ان لوگوں کو جو بہت سارے لوگ تو شاید اس بات کے بعد کنٹرول میں آ گئے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا میں جو سیاسی فائدہ لینے کے لیے جو ٹرولرز ہیں، جو اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، جو ارشد شریف کی ڈیتھ کو جو ہے وہ کسی طرح کسی نہ کسی سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہی حل ہے کہ اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت سارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، اور کسی طریقے سے بھی کوشش کیا جائے کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا واقعہ ہو جائے اس کو جوڑ دیا جائے پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کے سیکورٹی فورسز سے، پاکستان کی حکومت سے. اور کچھ لوگ تو اب اس کو جوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی سے بھی، کچھ لوگ جوڑ رہے ہیں کسی اور چیز سے بھی، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. حکومت بہت ہائی لیول پر اس کی انویسٹیگیشنز کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کا جو آپ کے وہ ہیں کینیا، وہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا میں بھی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی تصدیق کے بغیر، تحقیق کے بغیر ایسی ایسی باتیں آ کے ویلاگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بات پھیلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سارے فالوور ان کو دیکھ کر سوالات اٹھا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینکرز یا یہ ویلاگر جو ہے وہ بہت صحیح بات کر رہا ہے، حالانکہ اس ویلاگر کے پاس نیچے 1 روپے کی تصدیق شدہ دستاویزات نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے خیال سے یہ ساری باتیں کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے ایک ذمہ دار ویلاگر کا، ایک ذمہ دار اینکر کا، ایک ذمہ دار صحافی کا، کہ وہ انتظار کرے کینیا کی حکومت اور پاکستان کی حکومت اس کی انویسٹیگیشن کر کے صحیح فیصلہ لے کر آ سکے، اور تاکہ ذمہ دار تک جائے نا. فرض کیجئے مارا اے نے ہے اور بی کو آپ بدنام کر دیں اور اے بچ جائے. فرض کیجئے بی نے مارا ہے، آپ اے کو اتنا مورد الزام ٹھہریں کہ بی بچ جائے. تو کوشش کیجئے کہ جو ذمہ دار ہے، جو اصل واقعہ ہے، وہ آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک جان کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے ایک صحافی کا مسئلہ ہے جس کی جان اس طریقے سے گئی ہے کہ ہم سب اس پہ افسردہ ہیں. لیکن اس کو مذاق بنایا ہوا لوگوں نے، تصویریں شیئر کر رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا میں، مری ہوئی اس کی کھوپڑی کی تصویر شو کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ سب چیزیں دیا جاتا ہے؟ واٹس ایپ اس طرح سے چلتا ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہوتی ہے؟ یہ اور اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا میں بکھیر دی گئی ہیں. پتہ نہیں ان کے کیا عزائم ہیں، کیا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو اپنی اس ٹرولر پہ، جو کہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ ارشد شریف کے اس جو شوٹ ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی سے طرح ریلیٹ کر دیا جائے. اتنے پروپیگنڈے کیا جا رہے ہیں، حالانکہ خود کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے. عدالت نے جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو ایک حکومت پہ اعتبار ہے. اب حکومت اپنا کینیا کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو شر پھیلا رہے ہیں، ان کا بھی تو کوئی حساب کرے نا. حکومت ان کا بھی تو حساب کرے، پوچھے نا. ایف آئی اے ان سے پوچھے، بلائے ان کو اور ان سے ثبوت مانگے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں تو ان سے ثبوت لیں. اور واقعی اگر ان کے پاس ثبوت ہے کہ اس کا مرڈر کیا گیا اور ان لوگوں نے کیا اور ان کے کہنے پہ کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے وہ کینیا گیا تھا، اور اس وجہ سے وہ فلاں گیا تھا، اور اس وجہ سے اس کو وہاں سے نکالا، یا اس وجہ سے اس کو وہاں ڈھکیلا گیا اور ان لوگوں نے مارا ہے، تو کیوں نہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو سزا ملے، لیکن رپورٹ تو دیں. اور ایسے ویلاگر یا ایسے لوگ جو جھوٹے من گھڑت کہانی چلا رہے ہیں اور ملوث کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو، پاکستان کے اداروں کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. ظاہر ہے دنیا ہنس رہی ہوگی کہ یار، اور یہ بات جب انٹرنیشنلی گئی ہوگی. بہرحال وہ ایک صحافی ہے اور وہ ایک بڑے ادارے ARY سے منسلک رہا ہے اور اس کا ایک نام ہے. کسی بھی صحافی کو اس طریقے سے کسی جگہ مار دیا جائے اور اس کے بعد الزام لگایا جائے، تو آپ بتائیں اس انٹرنیشنلی جو دشمن ملک ہے پاکستان کے، وہ اس کو کتنا پروپیگنڈا کریں گے. ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم اس موت کا سیاسی فائدہ اٹھا کر دوسروں پہ غلاظتیں ڈال کر دراصل اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ فوری طور پر جو ہے نا، حکومت کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد انکوائر کر کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرے.